رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح میں نے وہ چیزیں بیان کی تھی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب وہ چیزیں عرض کرتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رفعہ من افطر یوما فی رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت کے بغیر مرض کے افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ رکھ بھی لے۔ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں قبلہ جو دن بھی اس کی رحمت میں لبریز ہیں، جو راتیں بھی اس کی رحمت میں لبریز ہیں۔ دن بھی اس کی کرم اور فضل سے بھرپور ہیں، راتیں بھی اس کی بھرپور ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہے اس دفعہ کہ جیسے ہی رمضان شریف چڑھا موسم ٹھنڈا ہو گیا، اور جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اب رمضان شریف ہم سے دور ہو رہا ہے، ان کے آثار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ رمضان شریف کے بعد کیا یہ کیفیت، یہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایک دن کے بعد یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یکم شوال المکرم والے دن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، حالانکہ ایک دن گزرا ہوگا، ادھر اور ادھر ایک قطرے کا فرق نہیں ہے۔ لیکن میرے بابو بات وہی ہے جو اللہ کے حبیب نے کہہ دی، ساری زندگی تو اس کے بعد روزے رکھتا رہے، رمضان کا چھوڑ دیا تو بھائی گیا، سب کچھ گیا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں شیطان تو بند ہے، لیکن ہمارے اندر کا شیطان ابھی آزاد ہے۔ جس دن ہم نے اس کو قید کیا نا حضرت، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذ بضبعی فاتى جبلا معرضا فقال اصنع فقلت انی لا اطیقه فقال انا نسهله لك فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديدة قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا عواء اهل النار ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقهم مشققة اشدقهم تصيل اشدقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون من قبل تحلة صومهم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا، دو شخص میرے پاس آئے، میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کی طرف لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سہل کر دیں گے، تو آپ چڑھیے۔ میں چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو نہایت سخت آوازیں سنائی دیں، تو میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کی بچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ ہاں جی، ایک تو وہ لوگ، اچھا جی یہ بھی ممکن ہے خواب کے اندر آپ کے اور میرے، یہ زمین آسمان کا، میرا آپ کا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب جھوٹ نہیں ہوتا، وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے ادھر دیکھا یا ادھر دیکھا، دونوں صورتوں میں میرے نبی کی عظمت سامنے ہے۔ اچھا جی، حضور کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم کو دیکھا، جہنمیوں کی آوازیں سن رہا تھا، وہ جہنم میں الٹے لٹکائے گئے تھے، بچھیں چیری گئی تھیں ان کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتہ ہوگا اس بات کو، یا 4-5 دن اس بات کے زیادہ ہوں گے، ایک بندے نے افطاری کروائی تھی، بڑا نون پرسن، عصر کے بعد ہی لوگوں نے افطاری شروع کر دی۔ عصر کے بعد ہی وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، وقت ہو گیا اب آپ کر لیں۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے ہی افطاری فرمائی۔ صحابہ کہتے تھے ہماری نگاہوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی چڑھا ہوا ہے روشن، لیکن نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی نا سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا پھیلنے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے بعض کہا اتم الصیام الی اللیل کی روح سے آپ روزے کو رات تک لے جائیں۔ وہ افطار ہونے کے بعد بھی 15-20 منٹ جب تک مکمل اندھیرا نہیں ہو جاتا اس وقت افطار نہیں کرتے۔ اور بابو میرے لیے میرے نبی کا عمل زیادہ بڑا دلیل ہے، میرے نبی نے جو عمل کر لیا بس بات ختم، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اب میری عقل میں آئے نہ آئے مجھے نہیں اس بات سے غرض، مجھے اس بات سے غرض ہے آپ سرکار کا یہ عمل تھا، بس ویسے پورا کر دیا جائے بس۔
آخری حدیث سماعت فرما لیں جی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حماد بن زید ولا عمله الا قد رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اور الاسلام اور یہ اسلام و قواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام من ترک واحد منهن فهو بها کافر حلال الدم شہادت اللہ الہ الا اللہ وصلاۃ مکتوبۃ وصوم رمضان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد مضبوط کی گئی ہے. جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے, اس کا خون حلال ہے. نمبر 1 کلمہ توحید یعنی توحید کی شہادت دینا, اور نماز فرض اور روزہ رمضان. ایک روایت میں ہے جو ان میں سے ایک کو ترک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا کافر اور نفل, اس کا فرض اور نفل قبول کچھ بھی نہیں. اچھا جی, 3 چیزیں, توحید کا اقراری نہ ہو, نماز فرض کا انکاری ہو, رمضان روزے کا انکاری ہو, وہ کافر ہے. میں اکثر بعض اوقات میں کہہ جاتا ہوں اور بعض اوقات ذرا احتیاط کرتا ہوں, ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں کیا فرق ہے. یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے. مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی کا نام نماز ہے. کافر نماز نہیں پڑھتے. آج سب کچھ گڑبڑ آ گیا ہے. مسلمان کی یہ نا جی, یہ داڑھی شریف مسلمان کی پہچان ہے. میرے سر پہ پگڑی ہے, داڑھی ہے میرے منہ پہ, میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, میں مر جاتا ہوں ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی بھی مجھے نہیں جانتا, تو وہ کیا سمجھیں گے؟ سر پہ پگڑی منہ پہ داڑھی, مجھے کیا سمجھیں گے؟ مسلمان ہی سمجھیں گے نا. ایک مثال, میری داڑھی بالکل منڈی ہوئی ہے, سر پہ میرے ٹوپی یا پگڑی بھی کچھ بھی نہیں ہے, میں مر جاتا ہوں. ایسے علاقے میں مرتا ہوں جہاں پہ ساری کمیونٹیاں رہتی ہیں, ہندو بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی, ساری کمیونٹیاں رہتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ لاش کس کی ہے؟ ڈی این اے سے تو نہیں پتہ چلنے والا, کسی ٹیسٹر سے تو پتہ نہیں چلنے والا کہ یہ کس کی لاش ہے. کمیونٹیاں ساری رہتی ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, غیر مسلم بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ شکلیں فیصلہ کر دیتی ہیں اس کس پارٹی کا ہے. جھنڈے اور علامتیں, یہ ہمارے جھنڈے ہیں, یہ ہماری علامتیں ہیں. ہم نے جس ٹائم مرنا ہے نا جی, تو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے جو ہے نا جی, وہ مجدے سننے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت جی یہ علامتیں ہماری, یہ ہمارے جھنڈے ہیں سر پہ. میرے نبی نے صرف نماز کے ٹائم ہی ٹوپی نہیں پہنی, حضور 24 گھنٹے یہ پگڑی شریف اور ٹوپی پہنتے تھے حضور. یہ وہ سنت, ایک واحد ایسی سنت, ایک واحد ایسی سنت جس پر میرے نبی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے, آخری لمحے تک, آج بھی روضہ رسول کو کھول کے دیکھو, آج بھی چہرے رسول کے اوپر داڑھی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کو میرے نبی نے زندگی میں کسی بھی ایک لمحے پر بھی حضور نے نہیں چھوڑا. سنی سے پوچھ لو, دیوبندی سے پوچھ لو, وابی سے پوچھ لو, تم جس شیعہ سے پوچھ لو, حضور کا چہرہ کیسا تھا. تمہیں سنی, دیوبندی, شیعہ, وابی کوئی ایسا نہیں کہے گا حضور نے شیو کرائی ہوئی تھی یا حضور کا مونڈا ہوا چہرہ تھا. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں, کوئی مسلک آپ کو نہیں کہے گا. حضور نے کبھی نفل نماز پڑھی, کبھی نہیں پڑھی. حضور نے نفل روزے رکھے, کبھی کبھی نہیں رکھے. حضور نے پہلے رفع یدین کیا, پھر نہیں کیا. کچھ کیا چھوڑ دیا, کیا چھوڑ دیا, کیا چھوڑ دیا. حضور نے تراویحیں پڑھائیں 3 دن, اس کے بعد چھوڑ دی. اچھا, کوئی بھی عمل حضور نے ساری زندگی نہیں کیا پابندی کے ساتھ, لیکن یہ وہ واحد عمل ہے جس عمل کو میرے نبی نے 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں کیا ہے. چہرہ انور سے حضور نے داڑھی نہیں اتروائی. اب میرے بابو مرضی آپ کی اپنی ہے, وہ چیز جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ سادہ سے سادہ بندے کو بھی پوچھ لیں گے نا, تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا میرے نبی کے چہرہ انور پر یہ ریش مبارک تھی. وہ چہرہ جس کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا, مجھے اس چہرہ والضحیٰ کی قسم, مجھے اس زلف واللیل کی قسم. میں نے تو اس لیے یہ داڑھی رکھی کہ میرے نبی نے یہ اس طرح عمل کیا تھا. باقی میرے بابو مرضی آپ کی ہے, میرا کام تو ہے آپ تک یہ بات پہنچانا کہ حضور کو یہ اتنی چیز پسند تھی. وہ 2 بالوں والا ثابت ہے, ایک 2 بالوں والا, 2 بالوں والا حضور کے سامنے جب آتا ہے نا, حضور بڑے خوش ہو جاتے ہیں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ایک دن اس نے کہا کہ شاید حضور کو یہ بات پسند نہیں ہے. وہ 2 بال تھے, انہوں نے کھینچ دیے. جب حضور کے سامنے آئے تو حضور ناراض ہو گئے, اور یہ کیا کیا تو نے, یہ کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ, مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو پسند نہیں ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا میں کیوں مسکراتا تھا؟ میں اس لیے مسکراتا تھا تیرے ان بالوں کے ساتھ فرشتے کھیلتے تھے. حضور, داڑھی وہ چیز ہے جس کے ساتھ فرشتے کھیلتے ہیں, فرشتوں کی یہ ہاتھ لگانے والی چیز ہے.
اور یہ سنت رسول ہم ہر روز نالی میں گرا دیں؟ بندہ مومن کی غیرت تو گوارا نہیں کرتی. باقی ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مرضی، آپ رکھیں نہ رکھیں. لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے، کسی سے جا کے آپ پوچھیں حضور کا چہرہ انور کیسے تھا. رب کعبہ کی قسم ہے ہر ایک بتائے گا چہرہ انور پر داڑھی شریف تھی. دعا کرتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.